اس لیے سب کو اپنی فکر کرنی ہے. ابھی بتا رہا تھا مسجد کے اندر کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے, ایک بندے نے پوری زندگی یعنی فی سبیل اللہ اذان کی خدمت کی اللہ کے لیے. جب اس کا انتقال ہو گیا اور گھر والے کو پتہ چلا کہ فلانی جگہ پر وہ گر گیا ہے اور اس کی سکرات چل رہی ہے, جب وہاں پہ پہنچے تو گھر والوں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے یہاں سے ہو کر یہاں آ گئے تھے. جیسی زندگی گزاری ویسے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا, اور جیسے اٹھائے گئے ویسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہاں پہ میدان حشر کے اندر. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے. لیکن بڑی مشکلیں ہماری کیا ہے کہ وی کیپ چینجنگ دا گول پوسٹ. یعنی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بیمار تھے, وہ چلے گئے, ابھی تو میں صحت مند ہوں, ابھی تو مجھے دنیا میں بہت جینا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھو روزانہ صبح میں جب اٹھتے ہیں تو ہم کو جو ہے صرف اللہ کی طرف سے ایک دن کی ویزا ملتی ہے. ایک دن کی ویزا ہم سب کو ملتی ہے. آئندہ کل کی ویزا ہمارے پاس نہیں ہے. آئندہ کل کی ویزا کل ہمارے رینیو ہوگی صبح میں. اسے روزانہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اصبحنا واصبح العالم للہ رب العالمین, کہ ہم نے بھی صبح کی اور پورا عالم نے بھی صبح کی ہے اللہ کے لیے. یہ آج کی ویزا ہم کو مل گئی. اب آج کی جو ویزا ملی ہے وہ شام تک چلے گی یا نہیں چلے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت سارے سورت کو طلوع دیکھتے ہیں لیکن غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے. دیکھو مبارک ایام آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ موقع کے اوپر جو ہے یہ راتیں دیتے ہیں, مبارک راتیں, تاکہ بندہ رجوع کر لے. دیکھو اللہ تعالیٰ ضدی نہیں ہے. اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے والد اگر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرا بھائی اگر مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے جنازے کو ہاتھ بھی مت لگانا. میری بہن اگر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو وہ مجھ سے یوں کہتی ہے کہ میرے دروازے کے اوپر قدم بھی مت رکھنا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. ابھی تو ہاتھ اٹھائے ہیں ہے نہیں معافی کے لیے, ابھی تو ہاتھ نیچے کیے نہیں ہیں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے حدیث قدسی میں کہتے ہیں تعرض عنی وانا مقبل الیک, اے میرے بندے تو مجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو مجھ سے اعراض کر کے جا رہا ہے, اور میں تو تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرا بندہ میرے پاس واپس کب آ جائے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں اللہ بہت کریم ہے. یہ مبارک راتیں اللہ دے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دیکھو یہ شب برات کی رات جو ہے اس کے اندر سب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, لیکن 3 آدمیوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں معافی نہ مانگے. سب سے پہلا آدمی کون بتایا؟ وہ آدمی بتایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. وہ ماں جس نے ہم کو جنم دینے کے لیے اپنے طور پر نیا جنم لیا ہے. وہ ماں جس نے ہم کو جنم دینے کے لیے اپنے طور پر نیا جنم لیا. اس لیے کہ ماں جب بچوں کی ولادت کے وقت اپنی جان کو جو ہے اور اپنی روح کو گویا کہ ہتھیلی پر رکھتی ہے. اس ماں سے کوئی آدمی یعنی کیا کرتا ہے اختلاف کرے اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک تو یہ آدمی, اسے ان راتوں میں دعا کرو, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور کیسے معاف کریں گے؟ اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اثار ثواب کرو اور ان کو کچھ پڑھ کے بخشو, نوافل پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کرو تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. دوسرا کون؟ دوسرا وہ آدمی جو کینہ اور بغض و نفرت رکھنے والا ہو, ہے اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. یعنی باطنی اعتبار سے بد اخلاق ہو وہ آدمی, اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور تیسرا وہ آدمی جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہ ہو, تو اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اسی مبارک راتوں میں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے یعنی استغفار و توبہ کرے اور پھر اپنے لیے مانگے کہ اللہ ابھی تک جو کچھ ہوا اس کو معاف کر دے, اور آئندہ اپنے حکموں کے ساتھ اور اپنے پیارا نبی کے طریقوں کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جیسے بتایا آج حاجی صاحب جو ہے پوری زندگی ساولتاؤں میں گزاری ہے, ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے پرانے مرکز کے بہترین یعنی پابندی کے ساتھ مقتدی تھے وہاں پہ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے. اب ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو یہاں پہ آتے رہو, ہے نہیں 24 گھنٹے یہاں پہ اعمال ہوتے ہیں. شب جمعہ میں لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں, منگل کا مشورہ ہوتا ہے. کم از کم کوئی نہ کوئی کسی عمل میں ہماری شرکت ہو جائے. تو ایسا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آخرت کی فکر ہماری رینیو ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.